آج کتنے دنوں کے بعد آئی ہو نور؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میرا تمہارے بنا دل نہیں لگتا۔ وہ نور کو اپنے گلے سے لگاتی بولی تھی۔ کیا کروں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اچھا نے اسکول جانا ہوتا ہے اور پھر واپس جب آئے تو پڑھانا، گھر کے کام، اکیلی جان ہوں، وقت ہی نہیں ملتا کہ تمہاری طرف آ سکوں۔ وہ بھی ترنم کو اپنے سینے سے لگاتی بولی تھی۔ گڑیا کہاں ہے میری؟ وہ آس پاس نظریں دوڑاتی بولی۔ یہیں گئی ہوگی، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ حویلی میں بھی اکیلی ہوتی ہوں، تم یہاں میرے پاس رہ لو، لیکن نہ جانے کیوں تم حویلی میں نہیں رہتی۔ ترنم بیگم غصے سے بولتی اس سے دور ہو کر بیٹھی تھی، جبکہ ملازمہ کھانے پینے کے لوازمات لاتی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بھابھی، حویلی میں رہنے والی بات نہ کریں، میں کسی کے سر پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اور میرا بیٹا ہے نا میرے پاس، وہ مجھے سنبھال لیتا ہے، اور آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ میری بہت سی یادیں ہیں اس گھر میں، آپ بس جلدی سے گڑیا کو بلا لیں۔ وہ بے صبری سے بولتی ہوئی بیٹھی۔ آ جاتی ہے گڑیا، آ جاتی ہے۔ ترنم نے بول کر اوپر گڑیا کے کمرے کی طرف دیکھا۔ گڑیا، نور آنٹی آئی ہیں، آپ کو بلا رہی ہیں، وہ تیز آواز میں بولی تھی۔ اگلے ہی پل وہ کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی آ کر سیدھا نور بیگم کے گڑیا گلے لگ گئی۔ آنٹی، میں نے آپ کو بہت مس کیا، وہ اپنی آنٹی کے ساتھ لگتی ہوئی بولی۔ آنٹی کی جان، آنٹی نے بھی آپ کو بہت مس کیا، انہوں نے یہ کہہ کر گڑیا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اچھ بھائی، اب وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اینا نے اچھ کو خاموش کھڑے دے کر کہا۔ بیٹا، آپ اچھ کو بھائی نہ بولا کرو، آپ اس کو اس کے نام سے پکارا کرو، نور بیگم نے ٹوکا تھا، جبکہ گڑیا نے حیرت سے اپنی آنٹی کو دیکھا۔ لیکن کیوں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو اور جاؤ، جا کر کھیلو دونوں۔ نور نے اسے ڈانٹا تو وہ منہ بسور تھی اچھ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ لوگ لان میں بیٹھے گڑیا اور اچھ کو کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ کیا ہم نے غلط کیا؟ نور بیگم نے غور سے گڑیا کو دیکھ کر بولا تھا۔ میں گڑیا کو خود سے دور نہیں کر سکتی۔ ترنم بیگم نور بیگم کی بات کا مطلب سمجھتی فوراً بولی۔ بی بی جی، آپ نے بہت صحیح فیصلہ کیا، آپ بھی بس اب جلدی سے حویلی میں واپس آ جائیں، آپ کے بنا میرا تو دل ہی نہیں لگتا بی بی جی۔ بی بی بھی بار بار آپ کا ذکر کر کے مجھے اداس کر دیتی ہیں، پاس بیٹھی ملازمہ نے کہا۔ وہ دونوں مسکرائی۔ یہ ملازمہ تب سے یہاں تھی جب سے نور اور ترنم کی شادی ہوئی تھی، اور اب تو وہ ان کے گھر کے فرد میں شمار ہوتی تھی۔ نور میں تو میری جان بستی ہے، اس کو یاد نہیں کروں گی تو کس کو کروں گی؟ ترنم بیگم نے خفگی سے کہا۔ ترنم بیگم اور نور بیگم اسکول کے زمانے سے دوست تھی۔ پہلے نور بیگم کی شادی ہوئی تھی اور پھر وہ ترنم کے لیے اپنے ہی دیور کا رشتہ لے کر گئی تھی، اور اس کے بعد وہ آج تک ساتھ تھی۔ نور بیگم اور فاروق صاحب حویلی میں نہ رہتے تھے کیونکہ فاروق صاحب تنہا پسند انسان تھے۔ وہ شادی سے پہلے بھی حویلی سے باہر رہا کرتے تھے، اور شادی کے بعد بھی۔ فاروق صاحب دل کے مریض تھے، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی اس فانی دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن نور بیگم نے وہ گھر نہ چھوڑا تھا کیونکہ اس گھر میں بہت سی یادیں تھیں نور بیگم اور فاروق صاحب کی۔ وہ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئی تھی، جبکہ اچھ اور گڑیا وہیں کھیل رہے تھے۔ گڑیا، کیا کرتی ہو؟ بیٹھ جاؤ آرام سے، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ ماما، پاپا کہاں ہیں؟ ابھی تک آئے نہیں، وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر بولی۔ آتے ہی ہوں گے گڑیا، لیکن اب تم جلدی سے کھانا کھا لو، ترنم بیگم نے اینا کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا۔ میں کھانا تب تک نہیں کھاؤں گی جب تک بابا نہیں آ جاتے، وہ منہ موڑ گئی۔ بیٹا، بابا کسی کام سے گئے ہیں، جب آئیں گے تو سیدھا یہیں آئیں گے، ترنم بیگم نے کہا، اور ترنم بیگم کو کسی کے چیخنے کی آواز آئی، لیکن وہ آواز کافی مدھم تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آواز بہت دور سے آئی ہے۔ وہ اپنا وہم سمجھتی واپس اینا کو کھانا کھلانے لگی۔ وہ اینا کو کھانا کھلا کر اپنے کمرے میں گئی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد فرحان صاحب ہانپتے ہوئے کمرے میں آئے۔ ترنم، نور بھابھی، وہ ہانپتے ہوئے بولے۔ ماما، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ماما، یہ نشان، وہ اپنی ماں کی گردن اور منہ پر نشان دیکھ چکا تھا۔ ہاتھوں پر زخم صاف واضح تھے، جنہیں وہ بار بار خود چھپا رہی تھی۔ سانس اکھڑنے لگی، درد کی انتہا اتنی تھی کہ وہ بول بھی نہ پا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے لب ہلتے دیکھ کر ان کے لبوں کے ساتھ کان لگا کر بیٹھ گیا۔ جیسے جیسے وہ بولتی گئی ویسے ویسے اس کی آنکھیں سرخ ہوتی گئی، لیکن اس وقت انہیں ہسپتال لے کر جانا بہت زیادہ ضروری تھا، اس لیے وہ انہیں ہسپتال لے کر پہنچا، لیکن ڈاکٹر اس کی ماں کو نہ بچا سکے۔ وہی تو اکلوتا رشتہ تھا جو اس کے پاس تھا، اور وہ تو سب سے دور لے آیا تھا اپنی ماں کو،
کیونکہ وہ حویلی میں اکثر چیخنے لگی تھی۔ وہ ایک نمبر ڈائل کرتا اپنا غصہ ضبط کرتے موبائل کان کو لگائے بات کرنے لگا۔ کیا ہوا ہے نور کو؟ ترنم بیگم اٹھ کر فرحان صاحب کے پاس آئیں۔ وہ ہمارے درمیان نہیں رہی۔ اچھ بتا رہا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ بول رہے تھے لیکن ترنم بیگم اپنی جگہ ساکت ہوئیں اور اگلے ہی پل وہ زمین پر گر گئی۔ فرحان اپنی بیوی کو اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے سے باہر لے گئے اور ہسپتال کی طرف بھاگے۔ گڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے کمرے سے باہر آئی اور ڈرائنگ ہال میں موجود میت کو دیکھا جس کے پاس اچھ منہ جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور اچھ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھ نے اپنے پہلو میں بیٹھی اس ننھی پری کو دیکھا اور پھر اپنے سے چھوٹی اینا کو سینے سے لگاتے ہوئے رونے لگا۔ ایک ہی سہارا اب تک اسے ملا تھا، چاچا تو اسے ہسپتال سے گھر لا کر چھوڑ گئے تھے۔ جب اچھ نے اپنے چاچا کو کال کی تو وہ شہر سے باہر تھے۔ وہ جلد سے جلد اسے ہسپتال پہنچنے کا کہہ کر رابطہ منقطع کر چکے تھے اور اپنے وعدے کے عین مطابق وہ کچھ ہی دیر میں ہسپتال میں تھے، اور اب گھر آتے ہی وہ ترنم بیگم کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ فرحان صاحب جب واپس حویلی لوٹے تو ان کے ساتھ ایک اور میت تھی اور وہ ترنم بیگم کی تھی۔ ترنم بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کے باعث وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ترنم بیگم اور نور بیگم بہنوں سے کم نہ تھی۔ جب سے وہ شادی کر کے اس گھر میں آئی اس وقت سے وہ دونوں ایک دوسرے کی ہمراز رہی تھی۔ ہر دکھ سکھ میں وہ ساتھ کھڑی رہتی، ایک دوسرے کی تکلیف پر دونوں تڑپ اٹھتی تھی۔ آج بھی وہ ثابت کر گئی تھی کہ نور بیگم انہیں عزیز تھی۔ وہ سچ کہتی تھی کہ اگر نور بیگم کو کچھ ہوا تو وہ بھی نہ رہ پائیں گی۔ بابا، آپ ماما کو لے کر گئے تھے نا، ماما کہاں ہیں؟ اینا نے اپنے باپ کے پاس آتے ہوئے کہا، جو منہ جھکائے دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ حویلی کے سارے ملازم فرحان صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھے اور اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں اور اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گی۔ انہوں نے اپنا کہا سچ کر دیا ہے۔ وہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ اپنی بہن کے بنا زندہ نہیں رہ پائیں گی، اور وہ نہیں رہی اور ہمیں چھوڑ گئی۔ وہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے بول رہے تھے۔ اینا کو زیادہ کچھ نہ سمجھ آیا تھا، لیکن اسے صرف اتنا سمجھ آیا کہ اس کی ماما اس سے دور ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ تو آپے سے باہر ہو گئی اور اس کی حالت بگڑنے لگی اور وہ مشکل سے سانس لیتی، روتے ہوئے اپنے باپ کو ہی خود سے دور کرنے لگی۔ اینا بالکل پاگل معلوم ہو رہی تھی۔ وہ زور زور سے چیختی، اپنے باپ کو نوچتی، انہیں خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فرحان صاحب نے اسے نہ چھوڑا اور اسے ویسے ہی اپنے سینے سے لگائے بیٹھے رہے۔ کچھ پل بعد اینا کی چیخیں بند ہوئیں اور وہ ہوش اور حواس سے بیگانہ فرحان صاحب کی باہوں میں جھول گئی۔ گڑیا، کیا کرتی ہو؟ آرام سے چلو۔ اس کے پیچھے کھڑا اس کا باپ اسے بھاگنے سے منع کر رہا تھا۔ بابا، یہی چند پل آپ کے ساتھ جینے کے لیے ملتے ہیں اور اس میں بھی آپ روک ٹوک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے دنوں بعد آج آپ میرے ساتھ ہیں۔ ہمیشہ کہیں نہ کہیں آپ کام کے لیے نکلے ہوتے ہیں۔ وہ منہ بسوڑتی بولی، بیٹا، آپ کو انجوائے کرنے سے نہیں روک رہا، میں صرف اس لیے آپ کو روک رہا ہوں تاکہ آپ کو چوٹ نہ لگ جائے۔ وہ محبت سے اسے اپنے ساتھ لگاتے بولے۔ باپ بیٹی کا پیار کافی گہرا ہے، وہ ان کے پاس آتا بولا۔ محبت تو مجھے تم سے بھی اتنی ہے جتنی اپنی بیٹی سے ہے، لیکن نہ جانے کیوں تمہیں میری محبت ہی نہیں دکھتی، فرحان صاحب نے منہ بسوڑ کر کہا۔ چاچا، مجھے آپ کی محبت کیسے نہیں دکھ سکتی؟ آپ کے بہت سے احسان ہیں مجھ پر اور بہت سے ایسے قرض ہیں جو مجھے اتارنے ہیں، وہ کہہ کر گڑیا کو دیکھتا مسکرایا تھا۔ برخوردار، ایسی باتیں نہ کیا کرو، تم ہمیں شرمندہ کرتے ہو۔ نور بھابھی اور ترنم بیگم کے جانے کے بعد میری بیٹی بالکل اکیلی ہو گئی تھی اور اسے تم نے سنبھالا ہے، اور تم کہتے ہو کہ تم ہمارے قرض دار ہو؟ بالکل بھی نہیں، تم ہمارے قرض دار بالکل نہیں ہو۔ قرض دار تو ہم تمہارے ہیں۔ جہاں تم نے اپنی ماں کو کھویا تھا وہیں اس نے بھی تو اپنی ماں کو کھو دیا تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے اسے سنبھالا، ورنہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں تھا گڑیا کو دینے کے لیے۔ وہ گڑیا کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہوئے بولے، جبکہ وہ بھی ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ ویسے بھائی، آج آپ کس خوشی میں یہاں ہیں؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولی۔ آج چاچا گھر پر تھے تو سوچا کیوں نہ چاچا کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا جائے، اور تو اور میں نے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ شفیق چاچا اور نعمان تایا کب آ رہے ہیں۔
वो पहले गुड़िया से और फिर अपने चाचू को देखकर मुखातिब हुआ। कुछ दिनों तक आ जाएंगे, मैं कल फिर जा रहा हूँ और जिस दिन वो आएंगे उसी दिन मैं वापस आ जाऊँगा। बस तुमने तब तक मेरी गुड़िया का ख्याल रखना है और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। वो मोहब्बत से उन दोनों को अपने साथ लगाकर बोले और फिर अपनी बातों में मशगूल गाड़ी की तरफ बढ़े। वो हर चीज़ से बेखबर खेलने में मसरूफ़ थी। इस बात से अनजान कोई गहरी नज़रों से उसे देख रहा है। बीबी, आप बीमार हो जाएंगी। मुलाजमा दूर से खड़ी उसे आवाज़ लगाकर बोली। नहीं ना, बारिश इतने दिनों बाद आई है, वैसे बाबा नहीं खेलने देते और आज आप। वो मुंह बसोरती बोलकर वहीं बैठ गई। वो हर चीज़ को पशेपस डालता हाथ में चाय का मग पकड़ते उसे ही देख रहा था। कुछ याद आने पर उसके चेहरे के तासुरात बदले और आंखों में गुस्सा चमकने लगा। जहाँ नज़रों में पहले मोहब्बत थी, नरमी थी, प्यार था, वहीं हिकारत थी और नफ़रत थी और गुस्सा था। मैं माफ़ नहीं करूँगा, वो बुड़बुड़ाया और अंदर कमरे में चला गया। वो अपने चाचा से और ऐना से नफ़रत का दावेदार था, लेकिन न जाने क्यों वो ऐना को सामने देखते ही सब भूल जाता था। वो कमरे में टहलता अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी देर ही गुजरी थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अच्छ ने अंदर आने की इजाज़त दी तो ऐना कमरे में दाखिल हुई। हाथ में किताबें लिए वो उसे ही देख रही थी। एक बार फिर वो कमज़ोर पड़ गया और आंखों में मोहब्बत का जहाज सजाए वो उसे ही देख रहा था, लेकिन वो इस बात को कबूल करने से इनकारी था कि वो उससे मोहब्बत करता है। क्या काम है? वो चेहरा फेर कर बोला। मुझे कुछ सवालात समझने हैं, आप समझा देंगे? वो मासूमियत चेहरे पर सजाए आंखें पटपटा कर बोली। अच्छ ने इस बात में सर हिलाया और उसे बैठने का इशारा किया। वो दोनों सोफे पर बैठे थे और अच्छ ने समझाना शुरू किया। वो बार बार कोई न कोई सवाल पूछकर उसे टोक देती, लेकिन अचानक ही उसने सवाल करने बंद कर दिए थे। अच्छ ने हैरत से अपने पहलू में सोती ऐना को देखा और आंखें सुकेड़ी। फिर पेन और किताब वहीं छोड़ता फुर्सत से उसे देखने लगा था। अचानक ही वो गुस्से से उठा। मुझे नफ़रत है तुमसे, इतनी नफ़रत कि मैं जो करना चाहता हूँ वो करके रहूँगा। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोलता टेबल को पाँव मारकर पीछे हुआ और टेबल की आवाज़ पर वो फ़ौरन उठी। हाँ हाँ, मैं समझ गई। वो अभी भी उस तरफ देख रही थी जहाँ अच्छ बैठा उसे समझा रहा था। वो नींद में बोल रही थी और अच्छ उसे वहीं छोड़कर कमरे से चला गया। वो आसपास देखती वापस सोफे पर ढह गई। वो कमरे से बाहर निकलकर सीधा लॉन में आ गया। बेटा, अभी तक जाग रहे हो? एक पुरानी मुलाजमा ने पूछा तो वो मुस्कुराया था। जी बस नींद नहीं आ रही थी, आप क्यों जाग रही हैं? वो उस मुलाजमा को देखकर बोला तो वो भी मुस्कुराई। मैं शुगर की मरीज़ा हूँ बेटे, जब नींद आती है सो जाती हूँ, लेकिन तुम तो अपनी सेहत का ख्याल रखो। वो धुले हुए आसमान को देखकर बोली थी। बारिश के बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। जानवरों के बोलने की आवाज़ बाकायदा सुनाई दे रही थी। हाँ बड़ी भी ख्याल ही रखता हूँ, वो अफसरदगी से बोला। बेटा, गुड़िया का ख्याल किया करो, बच्ची है और वो उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। न जाने किस एहसास के तहत उन्होंने अच्छ से कहा। अच्छ ने चौंक कर उस मुलाजमा को देखा। वो मुस्कुराई थी और फिर अच्छ का कंधा थपथपाते वहाँ से चली गई। अच्छ ने अपने ख्याल को झटका और वापस हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा था। वो जानता था कि आज की रात फिर उसकी गेस्ट रूम में गुजरनी है, क्योंकि वो महारानी उसके कमरे में थी और वो अपने कमरे में जाकर अपने जज्बातों को मज़ीद नहीं भड़काना चाहता था। गुड़िया बेटा, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि अच्छ को भाई ना कहा करो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात ही समझ में नहीं आती। वो मुलाजमा काफ़ी पुरानी थी। वो ऐना को बिल्कुल अपनी बेटी से प्यार करती थी। उसकी माँ के जाने के बाद उस घर में रहने वाले हर मुलाजिम ने ऐना को संभाला था। ऐना उन्हें बहुत अजीज़ थी और ऐना में सब मुलाजिम को तरन्नुम बेगम की परछाई दिखाई देती थी। वो बिल्कुल अपनी माँ का ही अक्स था। रंगो रूप, इखलाक, किरदार बिल्कुल उसी का अपनी माँ जैसा था। किसी के लिए भी अपने दिल में खोट न रखती और हर किसी से नरमी, मोहब्बत, प्यार से पेश आती थी। फरहान साहब तो ज़्यादातर अपने काम के सिलसिले में कभी मुल्क से बाहर तो कभी शहर से बाहर पाए जाते थे। उस घर में ज़्यादातर अच्छ और ऐना ही होते थे। अच्छ को फरहान साहब ने वापस हवेली से ना जाने दिया, और था ही कौन अच्छ का अपने चाचा के सिवा। बाकी ताया चाचा वो तो रहते ही बहुत दूर थे, जिनसे कभी उसकी मुलाकात भी न हुई थी। लेकिन हाँ, नूर और तरन्नुम बेगम की वफ़ात से
کچھ دنوں پہلے اس کے تایا اور چاچا ان سے مل کر گئے تھے۔ اچھ کو بہت حیرت ہوئی، پہلے کبھی تو انہوں نے اس کی ماں سے ملنے کی کوشش نہ کی تھی، لیکن اس دن وہ اچانک ایسے کیوں ان سے ملنے آ گئے؟ اپنی ماں کے آخری الفاظ کہے وہ اچھے سے جانتا تھا، بس وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب اسے موقع ملے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ہونے کا بدلہ لے لے۔ اب انتظار تھا تو بس اپنے تایا اور چاچا کے واپس آنے کا۔ اچھ اندر داخل ہوا تو اینا درختوں کے نیچے الٹی لیٹی اپنے بالوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور نظریں مسلسل ملازمہ کے چہرے پر تھی جو نہ جانے اسے کیا سمجھا رہی تھی۔ وہ مسکرا کر ان کی طرف بڑھا اور اس ملازمہ کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بڑی بھی آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہاں نہ بیٹھا کریں، اور راتوں کو بھی آپ کمرے سے باہر ہوتی ہیں، یہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ ٹھنڈی ہوائیں آپ کے لیے ٹھیک نہیں، اور تم اتنی بے وقوف ہو، تمہیں سمجھ نہیں کہ بڑی بھی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے انہیں، پھر خود ہی روتی ہو، ان کے پاس بیٹھی رہتی ہو، خود بھی رو کر اپنی طبیعت خراب کرتی اور بی جان کو بھی پریشان کر کے ان کی طبیعت مزید خراب کر دیتی ہو۔ اچھ گڑیا کے سر پر ایک چپت لگاتا بولا، کیا کرتے ہیں بھائی؟ اینا نے کہہ کر اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور ملازمہ کو دیکھا۔ ملازمہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ پاگل لڑکی، کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں بھائی نہ کہا کرو؟ وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولی۔ کیا ہو گیا ہے بڑی بھی؟ آپ بھی ماما اور ترنم چاچی کی طرح شروع ہو گئی۔ اگر وہ مجھے بھائی کہتی ہے تو اس میں مجھے جب کوئی اعتراض ہی نہیں تو آپ لوگوں کو کیوں اعتراض ہے؟ وہ چڑھ کر بولا تھا۔ ملازمہ کچھ نہیں بولی اور مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ چلو بیٹا اندر چلو، میں تمہیں کھانا دیتی ہوں، تھکے ہوئے آئے ہو کچھ کھاؤ اور پھر آرام کرو، باقی باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی۔ وہ ملازمہ اٹھتے ہوئے بولی اور اچھ گڑیا کو منہ چڑھاتا اٹھا اور پھر اس کے بال بگاڑ کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ گیا۔ وہ پیچھے منہ بسورتی اٹھی اور اپنے بال درست کرتی اچھ کے پیچھے بھاگی۔ آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے بال خراب نہ کیا کریں؟ وہ ہاتھ میں پانی کا جگ لیے اسی کو گھور رہی تھی۔ دیکھو گڑیا، پانی میرے اوپر مت گرانا، دسمبر کی سردی میں اگر تم یہ ٹھنڈا پانی میرے اوپر گراؤ گی تو مجھے بخار ہو جائے گا، پھر یاد رکھو کہ میرا خیال بھی تمہیں ہی رکھنا پڑے گا۔ مجھے اپنے قریب کوئی ملازمہ نہیں چاہیے ہوگی۔ وہ مانی خیزی سے اینا کو دیکھ کر بولا۔ اینا کے گال پل میں سرخ ہوئے تھے اور وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اچھ پر پانی پھینک چکی تھی۔ اچھ حیرت سے اپنے گیلے جسم کو تو کبھی اینا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے نہ چھوڑنے کا اشارہ کرتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ کوئی غرض نہ تھا کہ اگر وہ یوں ہی گیلا کھڑا رہتا تو وہ واقعی بیمار ہو جاتا۔ اچھ واپس کھانا کھانے کے لیے باہر آیا تو کمرے سے باہر چھینکتا ہوا نکل رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اینا لطف اندوز ہوتی اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرتی، نہ جانے کتنے ہی نوالے اپنے منہ میں ڈال چکی تھی۔ ملازمہ سے اس کی یہ حرکت مخفی نہ رہی۔ اچھ کو چھینکتے دیکھ وہ کچن میں گئی اور اس کے لیے کاڑھا بنانے لگی۔ اچھ اینا کو گھورتا کھانے میں مصروف ہوا ہی تھا کہ گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے۔ اس کے چھوٹے چاچا اور تایا اپنی فیملی کے ہمراہ گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ اچھ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور وہ چھینکتا اپنا منہ صاف کرتا اٹھا اور اپنے چاچا اور تایا سے ملنے لگا۔ ان کے ساتھ 3 لڑکیاں تھیں جن کے لباس کافی حد تک نازیبا تھے اور ان کے مقابل کھڑی گڑیا کو دیکھ کر اچھ مسکرایا۔ اینا بالکل سادے سے لباس میں بنا میک اپ کے سر پر نفاست سے دوپٹہ ٹکائے ان سے ہی مل رہی تھی۔ بابا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے چھوٹے بھائی کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن یہ کیا؟ اس سے تو فیشن سینس ہی نہیں۔ نعمان فرحان کے بڑے بھائی کی بیٹی نے کہا۔ نعمان صاحب کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، جبکہ اس کے سب سے چھوٹے چاچا شفیق کی 2 بیٹیاں تھیں، نائلہ اور عائشہ، اور بڑے بھائی نعمان کی بیٹی فریحہ۔ بیٹا ایسے نہیں کہتے، گاؤں کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، زبیدہ بیگم نے گڑیا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ زبیدہ بیگم کے ساتھ کھڑی صوبیہ بیگم بھی مسکرائی اور گڑیا سے ملنے لگی۔ آئیں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ گڑیا کو صوبیہ اور زبیدہ کے بیچ میں بیٹھ پزل ہوتے دیکھ اچھ نے کہا۔ آپ کون؟ آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا؟ نعمان صاحب کی بیٹی نے ہاتھ اپنا آگے بڑھا کر اچھ سے پوچھا۔ اچھ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ نہ جانے کیا تھا اس مسکراہٹ میں جسے دیکھ کر وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی۔ میں اپنا تعارف خود کرواؤں گا لیکن فرصت میں، آپ فی الحال چلیں، کھانا کھا لیں، پھر آرام کیجیے گا۔ اچھ گڑیا کو اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ گڑیا کسی ٹوٹی ڈالی کی طرح اس کے سینے سے لگی۔ اور تم،
तुमने मुझ पर पानी गिराया था ना। वो गुड़िया का हाथ मरोड़ कर कमर के साथ लगाता सिचुएशन को बदल गया। उसने खींचा तो गुड़िया को अपने साथ ले जाने के लिए था, लेकिन अपनी ताई और चाची की नज़र में शक देखकर वो बात को बदल गया। आपने भी तो मेरे बाल बिगाड़े थे। वो फ़ौरन अच को दूर धक्का देती मुंह चढ़ाकर बोली और डाइनिंग टेबल की तरफ भागी। अच नफ़ी में सर हिलाता अपने ताई और चाचा के साथ डाइनिंग टेबल पर ऐना के साथ ही जाकर बैठा। अच, फरहान भाई नज़र नहीं आ रहे, कहाँ है वो? अच के छोटे चाचा शफीक ने पूछा। न जाने क्यों उनको देख अच के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी, जिसे देख वो खौफ में मुब्तला हो गए। वो आते ही होंगे, आप लोग खाना खाइए, वो संजीदा होकर कहता वापस खाने की तरफ मुतवज्जो हुआ। खाने के दौरान बाकी सब तो खामोशी से खाना खा रहे थे, लेकिन नाइला, फरीहा और आयशा मुसलसल कुछ खुसर फुसर कर रही थी, जिसे सब इग्नोर करते खाना खा रहे थे। खाने के दौरान बार बार उसको छींक आती, जिस पर गुड़िया कहकहा लगाकर हंसती। जैसे ही अच ऐना को घूरता, वो मुंह चढ़ाकर वापस खाना खाने लगती। आप कहाँ जा रही हैं? फरीहा अपने कमरे में जा रही थी कि बड़ी बी को ऊपर की तरफ जाता देखकर वो बोली। वो समझ चुकी थी कि मुलाजिम घर के अंदर नहीं, घर के बाहर साइड वाले एरिया में रहते हैं, जहाँ भी वो घूमती बात कर रही थी कि अच बाबा को काढ़ा देना है। बड़ी बी अदब से बोली, आप मुझे दे दें, मैं दे दूँगी, आप जाइए। वो रूप से बड़ी बी के हाथ से काढ़ा ले चुकी थी। बड़ी बी मज़ीद कुछ न बोली और हवेली से बाहर निकलती चली गई। वो काढ़ा लिए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अच के कमरे की तरफ बढ़ी। अच जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। अच किसी काम के लिए शहर से बाहर जा रहा था और अच के मोबाइल पर रिंग हुई तो वो छींकता अपना मोबाइल अपने कान को लगाए कोट के बटन बंद करने लगा। क्या? और तुम अब मुझे ये बता रहे हो? अगर मीटिंग कैंसिल हो गई थी तो तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? वो कहकर वापस छींका। मुकाबिल हंसकर उसके बार बार छींकने पर मजाक उड़ा रहा था। तुमने ये ठीक नहीं किया। एक तो मैं इतनी सर्दी में बीमार होने के बावजूद तैयार होकर खड़ा हूँ और तुम मुझे अब बता रहे हो कि मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। वो कहकर फिर छींका और मुकाबिल उसे आराम करने का कहता कॉल काट चुका था। उसने ज़ोर से मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर फेंका और अपने बाल बिगाड़ कर टेबल को पाँव मारा। कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। अच को लगा कि बड़ी भी उसके लिए काढ़ा लेकर आई हैं और वो अंदर आने की इजाज़त देकर खुद बेड पर ढह गया। अंदर आने वाले वजूद को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। आओ आओ, वो ऐना को देखकर बोला। ऐना काढ़ा अंदर लाकर अच के सामने रख चुकी थी। ऐना का चेहरा गुस्से के बाइस लाल हो रहा था, जिसे अच ने भी नोट किया। क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? अच ने ऐना को सामने बैठने का इशारा करते हुए पूछा, क्योंकि वो जानता था कि वो अब नॉन स्टॉप शुरू होने वाली है। वो अलिफ्ता ये उसे सब बात बताएगी। और वो है ना नुमान ताया की बेटी फरीहा आपी, वो आपके लिए काढ़ा लेकर आ रही थी। मैंने बोला कि मुझे आपसे काम है। वो अपनी किताब अच के सामने रखते हुए बोली। तो वो बोली कि नहीं, मैं खुद ही लेकर जाऊंगी, तुम अपने बाबा के पास जाओ। मैंने उसे मना भी किया कि जिस तरीके से उसने कपड़े पहने हुए हैं इस तरीके से आपके कमरे में वो नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी वो मेरी नहीं सुन रही थी। वो बैठकर एक ही सांस में बोली, अच्छा तो फिर? अच ने दिलचस्पी से उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। वो बोलते हुए बहुत मासूम लग रही थी। उसके गुलाबी लब जो अक्सर अच की तवज्जो का मरकज़ बनते थे, उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो काली रात जैसी स्याह थी, उसकी घनी पलकें। फिर क्या? वो तो अपनी ज़िद पर डट गई कि मैं ही अच के कमरे में जाऊंगी। जब मैं आपको भाई कहकर बुलाती हूँ तो वो आपको भाई कहकर क्यों नहीं बुलाती? आप तो हम सबसे बड़े हैं ना। वो गुस्से से अपने मुंह पर आए बाल पीछे करती बोली। बेवकूफ़, मैं तुमसे बड़ा हूँ लेकिन फरीहा से नहीं। वो हंसा। ओह, होंठों को गोल करके वो ओ कहती किसी सोच में डूबी हुई थी। तुमने क्या कहा? चाचा घर आ गए हैं? अच काढ़ा लबों को लगाते हुए बोला और एक ही सांस में सारा काढ़ा ख़त्म कर दिया। ये तो गर्म था। वो अच के हाथ से कप लेती बोली। हाँ तो गर्म ही था, लेकिन इतना गर्म नहीं था कि मुंह जल जाए। वो कंधे उचकाकर बोला, जी बाबा घर आ गए हैं। वो अच के पूछे सवाल का जवाब अब दे रही थी, क्योंकि अच के चेहरे के जाविये बिगड़े थे उसके सवाल को इग्नोर करने पर। आप ज़रा मुझे ये समझा देंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बुक अच के सामने रखती बोली। अच किताब खोलकर समझाने लगा और अच ने समझाने के बाद किताब साइड पर रखी। वो अपनी उंगलियों पर न जाने क्या गिन रही थी। अच बगौर उसके चेहरे को देखता, उसके थोड़ा करीब हुआ और उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरता
اس کے لبوں پر جھکا۔ اس اچانک افتاد پر وہ گھبرائی اور اچ کو پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بار بار اپنے ہونٹ مسلتی آنسوؤں بھری آنکھوں سے اچ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوش میں آیا تو وہ اپنا ماتھا مسلتا اٹھا اور فوراً کمرے کے خارجی دروازے کی طرف بڑھا۔ اینا کو لگا تھا کہ یہ سب کچھ غلطی سے اس نے کیا ہے۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور اسی لیے کمرے سے باہر نکل رہا ہے، اس لیے وہ وہاں سے نہ ہلی۔ اینا کی جان تو تب نکلی جب وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا اس کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیچھے ہٹے، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ وہ اچ کا بدلا رویہ دے کر گھبرا گئی۔ پہلے تو کبھی اچ نے اسے اس طریقے سے بات نہ کی تھی اور ایسی کبھی نازیبا حرکت کبھی کی بھی نہ تھی۔ وہ تو اکثر رات کو اسی کے پاس ہوا کرتی تھی۔ پہلے کبھی تو اچ نے ایسا کچھ نہ کیا تھا، پھر آج اچانک کیا ہوا تھا اسے جو ایسی نازیبا حرکت کرنے پر تلا تھا؟ ہاں چلی جانا، لیکن فی الحال مجھے میرا کام کرنے دو اور آج کی رات حسین کر دو، یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ کے چاچا کی بیٹی ہوں اور آپ سے چھوٹی ہوں۔ وہ گھبرا رہی تھی لیکن بظاہر خود کو مضبوط دکھا رہی تھی۔ چھوٹی ہو تبھی تو یہ کر رہا ہوں۔ وہ ایک بار پھر اینا کو گردن سے پکڑے اپنے قریب کرتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اینا روتی اس کے سینے پر مکے برساتی اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ اب تھک چکی تھی اور اس لیے بس اچ کے گریبان کو مضبوطی سے پکڑے رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اچ نے اسے پیچھے کی جانب دھکیلا تو وہ زمین پر جا گری اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ چھوڑ دو، خدا را مجھے چھوڑ دو۔ وہ نفی میں سر ہلاتی زمین پر بیٹھی پیچھے کو کھسک رہی تھی۔ کیوں؟ تمہارے باپ نے میری ماں کو چھوڑا تھا؟ وہ غصے سے دھڑا، لہجے میں تکلیف صاف واضح تھی۔ اس کے اس جملے پر وہ ساکت ہوئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ خوف سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی۔ تمہارے باپ نے میری ماں کو، وہ بولتے بولتے رکا اور چہرہ پھیرا۔ میری ماما تمہارے باپ کو بھائی کہہ کر پکارتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کا لحاظ نہیں کیا۔ تم چاہتی ہو کہ میں تم پر رحم کھاؤں؟ کبھی نہیں۔ وہ غصے سے پھنکا رہا تھا۔ میرے بابا کچھ غلط نہیں کر سکتے اور میں نہیں جانتی کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے جانے دے، وہ ہاتھ جوڑتے منت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا اپنا کوٹ اتارتا سائڈ میں پھینک چکا تھا۔ نہیں، میں آپ کو بھائی کہتی ہوں، وہ ایک آخری بار خود سے اسے دور رہنے کی کوشش کرتی بولی۔ کب کہا تم نے مجھے بھائی؟ ہاں، تم نے جب مجھے بھائی کہا تب تمہیں سب گھر والوں نے ٹوکا کہ میرے علاوہ سب کو بھائی بولو۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے اینا کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کی گردن پر اپنے دانت کاڑے۔ اینا کی چیخ کمرے میں گونجی اور وہ غصے سے اس کے چہرے کو دیکھتا اس کے لبوں پر جھکا۔ اینا نے اسے خود سے دور دھکیلا اور اٹھ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اچ نے اسے اپنی طرف کھینچا اور بیڈ پر پھینکا۔ ایسا مت کریں پلیز، وہ اپنے ہاتھ جوڑتی بولی۔ میں نہیں جانتا کہ کتنی بار میری ماں نے اپنی عزت کی بھیک مانگی ہوگی، لیکن آج تمہیں ایسے دیکھ کر مجھے اپنی روح میں سکون اترتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ کہتا اس پر جھکا تھا اور اس کے ہاتھ بیڈ کے ساتھ پن کرتا اس کی گردن پر جھکا۔ وہ بے دردی سے اس کی گردن پر دانت کاٹتا اسے چیخنے پر مجبور کر گیا۔ وہ چیخ رہی تھی لیکن اس کی آواز اس کمرے سے باہر نہیں جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے وجود کو تار تار کرتا گیا اور وہ روتی رہی، چیختی رہی، لیکن اسے اینا پر رحم نہ آیا اور وہ اس کے باپ کے کیے کی سزا اس معصوم کو دے گیا۔ وہ اپنا بدلہ لے کر کافی حد تک پرسکون تھا اور چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ سامنے اینا بے ہوش پڑی تھی اور نہ جانے کیوں اچ کے دل میں تکلیف ہوئی تھی اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ خیال اپنی ماں کا آیا تو وہ غصے سے منہ موڑ گیا۔ اس کی ماں کی کیا غلطی تھی جو اس کے باپ نے اس پر رحم نہ کیا تھا؟ اس کا تو باپ نہ تھا اور اس کے چاچا نے تو اسے اپنا بیٹا کہا تھا، تو کیا ان کی نظر اس کی ماں پر تھی جو وہ ہمیشہ اس پر مہربان رہتے تھے؟ اور وہ سوچتا اٹھا اور واش روم میں بند ہوا، پھر اسے ویسے ہی آدھا مرا اور آدھا زندہ چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ پیچھے سے آتے فرحان صاحب نے اسے گھر سے نکلتا دیکھ کر کہا۔ اپنی ماں کی قبر پر، اور ہاں، اپنی بیٹی کی قبر بنوا لے، شاید وہ زندہ نہیں بچے گی۔ وہ گردن موڑ کر چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجا کر بولا، پھر ایک نظر اپنے کمرے پر ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ اپنی بیٹی کا خیال آتے ہی اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ وہ اچ کے کمرے میں گئے تو فوراً ہی باہر نکلے اور دروازہ بند کرتے وہیں بیٹھ گئے۔ وہ رات انہیں یاد آئی،
آخر کیسے بھول گئے تھے وہ اس رات کو؟ ان کی روح کانپ گئی۔ ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اندر جا کر اپنی بیٹی کو سہارا دے۔ بھابھی، وہ تیز آواز میں چیخے تھے۔ صوبیہ بیگم اور زبیدہ بیگم کمرے سے باہر نکلتی سیدھا ان کے پاس آئیں۔ کیا ہوا بھائی آپ کو؟ صوبیہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ میری بیٹی، وہ کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ زبیدہ بیگم اور صوبیہ بیگم کمرے کے اندر بھاگی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر انہوں نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھوں کو موند لیا۔ اچانک ہی فرحان صاحب کی چیخنے کی آوازیں حویلی میں گونجے۔ نعمان صاحب اور شفیق صاحب بھی وہاں آ گئے اور عائشہ، فریحہ اور نائلہ ایک سائیڈ خاموشی سے کھڑی اپنے چچا کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو بھائی کہتی ہوں، خدا را نہ کریں اور رحم کریں مجھ پر، میں آپ کے بھائی کی بیوی ہوں۔ نور بیگم کی روندی ہوئی آواز فرحان صاحب کو اپنی سماعتوں میں گونجتی محسوس ہوئی۔ میرا بھائی تو مر چکا ہے، اور کب سے؟ تم اس کی بیوی نہیں، تم اس کی اب بیوہ ہو۔ ان کو اپنے کہے ہوئے الفاظ یاد آئے، وہ اپنا سر پیٹتے رونے لگے۔ گڑیا کا بار بار ارش کو بھائی کہنا اور اس کی سماعتوں میں گونج رہا تھا۔ جس طریقے سے انہوں نے اس رشتے کا پاس نہ رکھا تھا، ویسے ہی ارش ان کی بیٹی کی عزت کو روند کر چلا گیا۔ ہوا کیا ہے فرحان، بتاؤ تو؟ نعمان صاحب نے انہیں روتے دے کر پوچھا۔ وہی ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ارش نے میری بیٹی کو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ وہ روتے ہوئے بولے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے اس کی ماں کو نہیں چھوڑا تھا۔ شفیق صاحب کا لہجہ اچانک بدلا اور وہ فرحان صاحب کو چھوڑ کر اس سے دور کھڑے ہوئے۔ نعمان صاحب نے پہلے حیرت سے فرحان کو اور پھر اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا، پھر بات کو سمجھتے فرحان کو چھوڑتے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ شفیق صاحب اور نعمان صاحب نے مزید ان سے کوئی بات نہ کی تھی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ کر اینا کا چیک اپ کر کے جا چکا تھا اور اینا ہنوز بے ہوش تھی۔ سب لوگ اسی کے پاس کمرے میں تھے، جبکہ فرحان صاحب خاموشی سے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اینا اٹھتی چیخیں مارنے لگی۔ صوبیہ بیگم اور زبیدہ بیگم نے اینا کو سنبھالا، جبکہ وہ ملازمہ ایک جگہ خاموشی سے کھڑی بس اینا کو دیکھ رہی تھی۔ فریحہ نے تو سوچ کر جھرجھری لی کہ اگر اس کی جگہ وہ اس کے لیے کڑا لے کر چلی جاتی تو یقیناً اس کا یہ حال ہونے والا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، سب ٹھیک ہے، صوبیہ بیگم نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ کیا ٹھیک ہے؟ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چیختی اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے باپ کی طرف بڑھی۔ بابا، وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کی ماں کے ساتھ، یعنی میری نور آنٹی کے ساتھ، وہ سب کچھ کیا جو میرے ساتھ کر کے وہ گیا ہے۔ مجھے نفرت ہے اس انسان سے، وہ جھوٹ بول کر گیا ہے نا؟ وہ مسلسل بول رہی تھی، جبکہ اس کا باپ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اپنے باپ کو خاموش دیکھ کر اینا نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا۔ بابا بولے نا کہ وہ سب کچھ جو اس نے کہا وہ جھوٹ تھا۔ آپ نے میری نور آنٹی کے ساتھ کبھی کچھ نہیں کیا تھا، وہ آپ کی بہن۔ وہ بھی بول رہی تھی کہ فرحان صاحب نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے اینا بھی خاموش ہو گئی۔ پھر اچانک ہی سمجھ آنے پر وہ چیخی، بابا مجھے نفرت ہے آپ سے، نفرت۔ آپ کے کیے کی سزا مجھے ملی ہے بابا۔ جتنی نفرت مجھے اس انسان سے ہے، اتنی ہی نفرت مجھے آپ سے ہے۔ اینا آپے سے باہر ہوتی مسلسل چیخ رہی تھی۔ صوبیہ بیگم اور زبیدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اینا کو سنبھالا۔ وہ چیختی روتی ان کی باہوں میں جھول گئی۔ باہر کھڑے فرحان صاحب نے اس کا ایک ایک لفظ سنا تھا۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے۔ آخر ان کے کیے کی سزا انہیں مل گئی تھی، اور ان کے لیے یہ سزا کم، ان کی بیٹی کے لیے زیادہ تھی۔ ان میں تو اب ہمت ہی نہ تھی کہ وہ اینا کا سامنا کرتے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ اسے گھر سے گئے 3 دن ہو چکے تھے، اور 3 دنوں میں اس نے واپس پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 3 دنوں میں اینا نے اپنی حالت مزید بگاڑ لی۔ وہ نفسیاتی معلوم ہوتی تھی، بیٹھے بیٹھے رونے لگتی، خود کو مارنے لگتی، اور اسے اپنے ہی وجود سے نفرت ہو گئی تھی۔ جب وہ اپنے آس پاس کسی انجان کو دیکھتی، وہ رونے اور چیخنے لگتی۔ کیا کرتی ہو گڑیا، ایسے خود کو زخمی مت کرو۔ اس کی چاچی اس کے پاس بیٹھتی اسے روکنے لگی، جو مسلسل اپنی گردن کو نوچ رہی تھی۔ کیوں نہ کرو چاچی، وہ جانتی تھے ہمارے درمیان موجود رشتے کو، میں انہیں بھائی کہتی تھی، لیکن انہوں نے اس رشتے کا بھی پاس نہ رکھا اور اس طریقے سے مجھے نوچ دیا۔ اس نے میرے باپ کے کیے کی سزا مجھے کیوں دی، اور اس میں میری کیا غلطی تھی؟ انہوں نے اپنی ماں کا بدلہ مجھ سے کیوں لیا؟ وہ روتی ہوئی اپنی گردن کو نوچتی بول رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ وہ زنا کر کے گئے ہیں، اور زنا کی معافی نہیں ہوتی۔
میں اپنے رب سے کہوں گی کہ اسے بدتر سے بدتر سزا دی جائے۔ وہ چیخی تھی اور وہ 3 دنوں سے روز اس طریقے سے ارج کو بددعائیں دیتی تھی۔ ملازمہ نے اپنے لب بھینچے اور وہ کچھ نہ بولی۔ وہ پوری حقیقت سے واقف تھی، لیکن آج ملازمہ کی بس ہو گئی تھی۔ وہ ارج کو اپنا بیٹا مانتی تھی اور انہوں نے کبھی بھی اسے پرایا نہ سمجھا تھا۔ ملازمہ غصے سے اٹھی اور بنا اس کی چاچی اور تائی کا لحاظ کیے اینا کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچ دی، اپنے کمرے میں لے کر چلی گئی اور اسے چارپائی پر پھینکا۔ پیچھے ہی اس کی چاچی اور تائی آئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ مالکن ہے وہ تمہاری، اور اس طریقے سے تم کیسے کھینچ کر اسے لا سکتی ہو؟ صوبیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس ملازمہ کو کچھ کہنا چاہا۔ خبردار اگر جو آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو۔ وہ ملازمہ انگلی اٹھا کر اسے وہیں روک چکی تھی۔ اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ زنا کیا ہے اس نے تم سے؟ اپنے اور اس کے درمیان موجود رشتے کو تم جانتی ہو کیا؟ نہیں جانتی، اس نے کوئی زنا نہیں کیا۔ تم ہمیشہ مجھے یہ کہتی تھی نا کہ تمہیں میں منع کیوں کرتی ہوں کہ اچھ بھائی نہ بولا کرو، ہمیشہ کیوں ٹوکتی ہوں؟ تمہاری ماما اور اچھ کی ماما کیوں ٹوکتے تھے تمہیں ایک دوسرے کو بھائی بہن بولنے سے؟ میں بتاتی ہوں آج۔ وہ ایک البم اٹھا کر اس کے سامنے پھینک چکی تھی۔ یہ ہے وجہ، دیکھو ان میں موجود بچوں کو، جانتی ہو نا؟ وہ 2 چھوٹے دلہا دلہن کو دکھاتی ان کی طرف دیکھ کر بولی، ہاں یہ میں ہوں۔ اور وہ بے یقینی سے اپنے دل پر ہاتھ رکھتی بولی، ہاں یہ تم ہو ہے نا؟ تمہارا اور ارج کا نکاح ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ تمہیں ہمیشہ ہم ٹوکا کرتے تھے کہ تم ایک دوسرے کو بھائی بہن نہ کہو۔ نور بیگم اور ترنم مالکن کی دوستی سے سب اچھے سے واقف تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان دونوں گھروں میں کوئی اور دخل اندازی کرے، اسی لیے انہوں نے کسی تیسری کو اپنی بہو اور اپنا داماد بنانے سے پہلے ہی تم دونوں کو ایک دوسرے کے نام کر دیا تھا۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ زانی ہے، اس نے زنا کیا ہے، اور تمہارے باپ نے جو نور کے ساتھ کیا، کیا وہ زنا نہیں تھا؟ اس نے اگر اپنی ماں کا بدلہ لیا بھی ہے تو اپنی بیوی سے لیا ہے۔ ارے وہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا اور تمہارا نکاح ہوا ہے، اس لیے وہ یہ سب کر کے گیا ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ تمہارا اور اس کا نکاح ہوا ہے تو یقیناً وہ اپنا بدلہ دوسرے طریقے سے لیتا۔ وہ تو ایک ہی رات میں اپنی بھڑاس تم پر نکال کر جا چکا ہے، اور اب جب وہ واپس آئے گا تب وہ صرف تمہارا شوہر ہوگا، نہ کہ اپنی ماں کا بدلہ لینے والا لڑکا۔ ملازمہ روتے ہوئے بولی۔ اینا خاموش ہو گئی اور اس نے مزید کچھ نہ کہا، اور بس منہ نیچے کیے تصویر میں اپنے اور ارج کے چہرے کو چھوتی روتی رہی، جس کو وہ 3 دن سے بددعائیں دے رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں اس کا شوہر تھا۔ 3 دن سے بس وہ اپنے اسی پرانے گھر میں بیٹھا تھا، جس گھر میں اس کی ماں کی عزت کو رون دیا گیا تھا اور اس کی ماں کی عزت کو بے آبرو کر دیا گیا۔ اسی گھر میں اس رات اس کی ماں نے بتایا کہ اس کی عزت کو بے آبرو کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا چاچا ہے۔ اسی دن اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنی ماں کا بدلہ لے کر رہے گا، اور اس نے لے لیا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں وہ وہاں سے آنے کے بعد بہت بے چین تھا۔ پہلے اپنی ماں کی قبر پر بیٹھا وہ روتا رہا، اور پھر اسی گھر میں آ کر بند ہو گیا۔ نہ تو اس نے ان 3 دنوں میں گھر کے باہر قدم نکالا تھا، نہ ہی کسی کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بے چینی کیوں ہے، لیکن وہ اپنی ماں کا بدلہ لینے پر خوش تھا۔ 3 دن بعد آج وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور گھر سے باہر نکلنے کا سوچ کر دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہاں اسے اپنی ماں کا رکھا صندوق نظر آیا۔ صندوق پر جالے لگے ہوئے تھے اور کافی حد تک گرد جمی ہوئی تھی۔ وہ اسے صاف کرتا اٹھا کر چارپائی تک لایا اور اسے وہاں رکھ کر کھولنے لگا۔ کھولنے کے بعد ایک البم اسے نظر آیا اور وہ اسے نکال کر دیکھنے لگا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس البم میں کچھ تصویریں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نکاح نامہ بھی تھا، اور وہ نکاح نامہ کسی اور کا نہیں بلکہ اچھ اور اینا کا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اسے اپنی بے سکونی کی وجہ اب سمجھ میں آئی تھی۔ وہ لڑکی جو جانے انجانے میں اس کے دل میں گھر کر گئی تھی، جس کا بولنا اسے اچھا لگتا تھا، جو اینا کے بھائی کہنے پر چڑھ جاتا تھا لیکن خود کو پرسکون رکھتا تھا، لیکن وہ کیا کر آ گیا تھا؟ جانے انجانے میں وہ اسے تکلیف پہنچا آیا تھا۔ اگر اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ ظلم کیا تھا تو اس نے کیا کیا تھا؟ وہ بھی تو اپنا بدلہ لے چکا تھا۔ کیا فرق رہ گیا تھا فرحان اور اچھ میں؟ آخر خون تو ایک ہی تھے۔ اس کے زمین نے اسے جھنجھوڑا اور وہ اپنے آنسو صاف کرتا اٹھا اور وہ نکاح نامہ لیے فرحان کے آفس کی طرف چلا گیا۔ تم اتنے پرسکون ہو کر کیسے بیٹھے ہو؟ اچھ ہمارے گھر کی عزت کے ساتھ کھیل گیا، جو اس دن تم نے اس کی ماں کے ساتھ کیا وہی آج اس نے تمہاری بیٹی کے ساتھ کر دیا۔
اور اس رات تو ہم بھی اسی شہر میں تھے، کیا پتہ کہ وہ ہمارے گھر کی عزتوں کے ساتھ۔ شفیق صاحب اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اٹھے اور گیلری کی طرف بڑھے۔ فرحان کچھ نہ بولا اور وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ آفس میں کوئی داخل ہوا۔ اپنے سامنے ارش کو دیکھ وہ غصے سے کھڑے ہوئے اور اس کی طرف بڑھے۔ میں تمہاری جان لے لوں گا، میں تمہیں جیل بھیجوا دوں گا، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ ارش بالکل خاموش تھا، وہ کچھ نہیں بولا اور بس اپنے چاچا کے ہاتھ سے گریبان چھڑواتا اسے پیچھے دھکیل چکا تھا۔ کیا آپ اس چیز سے ناواقف تھے؟ وہ نکاح نامہ فرحان کی آنکھوں کے سامنے لہراتا بولا۔ فرحان نے حیرت سے اسے نکاح نامے کو دیکھا اور ارش کے ہاتھ سے لے کر نکاح نامہ دیکھنے لگا۔ کیا اینا اور تمہارا نکاح ہوا تھا؟ فرحان نے حیرت سے کہا۔ اچھا، تو مطلب اس چیز سے آپ بھی ناواقف تھے؟ وہ نکاح نامہ فرحان کے ہاتھ سے چھین کر بولا۔ ہاں، میں اس چیز سے ناواقف تھا، لیکن یہ کب ہوا؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہے تھے۔ آپ گھر رہتے کب تھے؟ آپ تو اپنی آوارہ گردیوں میں مصروف رہا کرتے تھے، کبھی ایک ملک تو کبھی دوسرے ملک، ایک شہر تو کبھی دوسرے۔ وہ غصے سے بولتا واپس آفس سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے سوال کا جواب کس کے پاس ہے۔ وہ سیدھا حویلی چلا گیا۔ کیا کر رہے ہو شفیق؟ رک جاؤ، اتنی جلدی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 دن پہلے تو تم آئے ہو۔ فرحان اپنے بھائی کو روک کر بولا۔ میں رک جاؤں تاکہ وہ پاگل لڑکا ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی وہ کرے جو تم نے کیا؟ جس دن تم نے بھابھی کے ساتھ زیادتی کی اس دن ہم اس شہر میں ہی تھے۔ ہم تمہیں روک سکتے تھے، لیکن اس وقت بھی ہم خاموش ہو گئے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے گھر کی عزت پر بھی وار کیا جائے۔ تمہاری بیٹی تو رسوا ہو گئی، لیکن ہم اپنی بیٹی کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ابھی اسی وقت جا رہے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو کہہ چکا ہوں کہ وہ اپنا سارا سامان باندھ کر میری بیٹیوں کے ساتھ آتی ہوگی، اور بھائی کو بھی میرے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہتا فرحان صاحب کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ فرحان کرسی پر ڈھہ گیا، اسے اپنے ہی کیے کی سزا ملی تھی۔ آخر وہ کیسے نور کو بھول گیا تھا؟ جس طریقے سے نور بیگم تڑپی تھی، کیا اسی طریقے سے ان کی بیٹی بھی تڑپی ہوگی اور اسے ان پر رحم نہ آیا ہوگا، جسے نور کے تڑپنے گڑ گڑانے پر فرحان کو رحم نہ آیا تھا۔ آج انہیں اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ حویلی پہنچا۔ ملازمہ اینا کو اپنے سینے سے لگائے صوفے پر ڈرائنگ ہال میں ہی بیٹھی تھی۔ ارش ان کی طرف آیا اور ان کے سامنے نکاح نامہ پھینکا۔ آپ اس چیز سے اچھے سے واقف تھی نا؟ بولیں۔ وہ ملازمہ کو دیکھتا بولا۔ ملازمہ نے ایک نظر ارش کے چہرے پر ڈالی اور پھر ایک نظر نکاح نامے کو دیکھ منہ موڑ گئی۔ اب کیوں پوچھ رہے ہو تم نے بدلہ لینا تھا، لے چکے۔ اب تمہیں اس چیز سے کیا غرض؟ نکاح ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، تمہیں اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ غصے سے بولی۔ فرق پڑتا ہے بڑی بی، تبھی پوچھ رہا ہوں، اگر فرق نہ پڑتا تو نہ پوچھتا۔ ارش کی نظر اینا کے چہرے پر تھی۔ گردن پر اب بھی خون جمع ہوا تھا اور ہاتھ بھی کافی حد تک زخمی تھے۔ گال، لب جس طریقے سے وہ زخمی چھوڑ گیا تھا وہ ویسے ہی زخمی تھے، اور ارش کے دل میں ایک درد کی ٹیس اٹھی۔ وہ اپنے لب بھینچ کر ملازمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اینا شاید سو رہی تھی، گالوں پر رونے کے باعث آنسوں کے نشانات صاف واضح تھے، یعنی وہ سونے سے پہلے رو رہی تھی۔ ارش، تمہاری آواز سن کر اینا اگر اٹھ گئی نا تو یاد رکھو کہ یہ وہ والی اینا نہیں رہی جو چہکتی ہوئی اٹھے گی اور ہنسنے لگے گی۔ یہ اینا بدل گئی ہے۔ یہ کسی مرد کی آواز سنتے ہی چیخنے لگتی ہے اور خود کو زخمی کرنے لگتی ہے۔ دیکھ رہے ہو کہ اس کے زخمی گردن اور ہاتھ کو؟ وہ کم آواز میں اینا کو زخم دکھا کر بولی۔ ارش نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ تم سچائی جاننا چاہتے ہو؟ ملازمہ ارش کو خاموش دے کر بولی۔ ارش نے ملازمہ کو دیکھا۔ ہاں، تمہارا اور رینی کا نکاح ہوا تھا۔ ترنم اور نور بیٹی نے تم دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ اس بات سے فرحان بھی واقف نہ تھا، کیونکہ وہ تو گھر میں رہتا ہی نہیں تھا اور وہ تم دونوں کو خود سے الگ نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے تم دونوں کا نکاح کروا دیا، اور فرحان کو بتانے کا تو وقت ہی نہ ملا انہیں۔ اللہ نے دونوں کو ہی اپنے پاس بلا لیا۔ اور وہ افسردگی سے بولی۔ ارش وہ نکاح نامہ اٹھائے اینا کو ملازمہ کے ساتھ سے اٹھاتا کمرے کی طرف لے کر بڑھ گیا۔ ملازمہ ایک سرد آہ بھرتی اٹھی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، کیونکہ صوبیہ زبیدہ اپنی بیٹیوں کو لے کر جا چکی تھی اور فرحان کے بڑے بھائی وہ بھی یہاں سے جا چکے تھے۔ گھر میں اب کوئی کام نہ تھا، اسی لیے
وہ واپس اپنے چھوٹے سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آیا تو ویسے ہی وہ سوئی ہوئی تھی۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لیٹاتا نکاح نامہ سائڈ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر نشان دے کر وہ اپنے لب بھینچ گیا اور وہ اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس لا کر اس میں ڈیٹول نکالا اور گرم پانی لا کر اس میں ڈالتا اس کے منہ کے، گردن کے اور ہاتھ کے زخم صاف کرنے لگا۔ اینا کو اپنے ہاتھ اور گردن پر جب جلن محسوس ہوئی تو وہ آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھی۔ اپنے سامنے بیٹھے اچ کو دیکھ اس کی آنکھوں میں خوف ناچنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بیڈ کی دوسری طرف گھوم گئی۔ دیکھیں، آپ نے اپنا بدلہ لے لیا، اب اور نہیں، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ اچ کو اپنے دل میں تکلیف اٹھی محسوس ہوئی۔ اینا، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس طریقے سے مجھ سے دور مت جاؤ۔ میں اب بھی وہی اچ ہوں جس کے پاس تم رہا کرتی تھی۔ اور وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، نہیں، آپ وہ اچ نہیں ہیں۔ وہ چیخی اور اچ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وہی اینا تھی جو اکثر اسی کے آس پاس رہا کرتی تھی، اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ آج وہ اسی سے ڈر رہی تھی۔ اور اینا، میرے پاس تو آؤ، میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں۔ وہ نرمی سے ایک اور قدم اس کی طرف بڑھاتا بولا، نہیں، آپ مجھے سمجھائیں گے نہیں، آپ اسی رات کی طرح واپس مجھے نوچنے لگ جائیں گے۔ وہ روتی اٹھی اور کمرے کی خارجی دروازے کی طرف بھاگی۔ اچ نے بھاگ کر اسے پکڑا اور نرمی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن میرے کیے کہ اتنی بڑی سزا مت دو، میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگاتا نم آواز میں بولا، زخم دے کر بول رہے ہیں کہ آپ خود ہی مرہم بنیں گے۔ آپ اب جب میرے قریب آئیں گے نا، مجھے بس وہی رات یاد آئے گی جس رات آپ نے مجھے بے دردی سے نوچا اور میری ایک نہ سنی۔ وہ اچ کو دور دھکیلتی ہوئی چیخی۔ اچ نے نم آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑی اس نازک سی لڑکی کو دیکھا جو اچ کی بڑی سے بڑی باتیں نظر انداز کر دیتی تھی۔ آج وہ اس سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی، اور کرتی بھی کیسے نہ۔ لڑکی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے پر اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ اینا، ایسا نہ کرو، میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں نا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے دیکھا تھا۔ میں نے ان کے وہ زخم دیکھے تھے جو ایک بیٹے کو دیکھنے کے بعد مر جانا چاہیے تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کے بعد چچا کو معاف کرنے کا سوچ سکتا تھا؟ وہ تکلیف زدہ لہجے میں بولا۔ اینا خاموش ہوئی اور گھٹنوں کے بل زمین پر گرتی رونے لگی۔ آپ نے ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ، آپ نے میرے بابا کے کیے کی سزا مجھے دی، میرا کیا قصور تھا اس میں؟ وہ روندی آواز میں بولی، تو میرا کیا قصور تھا جو انہوں نے مجھے یتیم کر دیا؟ باپ کا سایہ تو پہلے ہی میرے سر سے اٹھ چکا تھا، اس دن ماں کا سایہ بھی تمہارے باپ کی وجہ سے میرے سر سے اٹھ گیا۔ وہ نم لہجے میں بولتا اینا کے سامنے ہی بیٹھا۔ اینا اچ کے سینے سے لگی اور بآواز رونے لگی۔ آپ نے بہت تکلیف دی ہے مجھے، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ وہ اس کے سینے پر مکے مارتی کہہ رہی تھی، اور اینا بھی جانتی تھی کہ اس کے علاوہ اس کا ہے ہی کون۔ اس کے تمام راستے اچ سے شروع ہو کر اچ پر ہی ختم ہوں گے۔ وہ اپنے درمیان موجود رشتے کو جانتی تھی، اور بے شک اس نے زنا نہ کیا تھا، لیکن اسے تکلیف تو دی تھی۔ معاف کر دو مجھے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تم پر کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا نرمی سے اس کے لبوں پر موجود زخم کو اپنے لبوں سے چھو کر بولا۔ اینا سے اس کی عرش اس سے دور ہوا اور اسے بیڈ تک لاتا اس کے زخم صاف کرنے لگا۔ اینا، کچھ کہوں؟ مانو گی میری بات؟ وہ اس کے زخم صاف کرتا بول رہا تھا۔ بولیں اچ، کیا کہنا ہے آپ کو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، تمہارے باپ نے نہ صرف میری ماں کے ساتھ ظلم کیا، بلکہ انہوں نے نہ جانے کتنی عورتوں کی، کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ کی ہے۔ وہ تمام کیس میں واپس اوپن کروا چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے کیے کی سزا انہیں ملے۔ وہ زخم صاف کرتا ہوا بولا، اور اینا نے اپنا ہاتھ اچ کے سامنے چھڑوایا اور اس زخم کو دیکھ کر رونے لگی۔ بابا نے بالکل ٹھیک نہیں کیا، سزا انہیں ملنی چاہیے۔ اور وہ اپنے آنسو روکتی مضبوط لہجے میں بولی، ضرور ملے گی، بس میں چاہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو۔ اگر تم یوں ہی کمزور ہوئی تو میں چاہ کر بھی انہیں سزا نہیں دلوا سکتا۔ اچھا، اینا کے آنسو صاف کرتے بولا، آخر وہ اپنے باپ کے لیے ایسے کیسے الفاظ کہہ سکتی تھی؟ وہ بس خاموش ہوئی اور اچ کے کندھے پر سر رکھے رونے لگی۔ اچ نے اسے رونے سے نہ روکا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اینا اپنا دل ہلکا کر لے۔ وہ اس کی کمر سہلاتا اس کے پاس بیٹھے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔
اچھ نے ٹھان لیا تھا کہ آنے والی زندگی میں وہ اینا کو مزید کسی تکلیف میں نہ ڈالے گا اور آنے والے وقت میں فرحان صاحب کو ان کے کیے کی سزا ان کو بہت جلد دلوائے گا۔ وہ اینا کو بیڈ پر لٹاتا خود اس کے ساتھ لیٹا اور نرمی سے اینا کو اپنے سینے پر لٹاتا اس کے بال سہلانے لگا۔ اینا کی بھاری سانسیں وہ تھوڑی دیر میں اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا اور ابھی وہ نیند کی وادیوں میں مکمل طور پر اترا بھی نہ تھا کہ اینا کے چیخنے پر وہ ہوش میں آتا اٹھ بیٹھا۔ نہ کریں، رحم کریں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ نہیں پاپا، تایا، ماما، مجھے بچا لیں۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی اور اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی۔ اینا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا اس کے اوپر جھکا۔ اینا نے نیند میں ہی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو اس کی چیخوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اچھ نے اپنے لب بھینچے اور اس کے لبوں پر جھکا۔ اینا کے خوف سے آنکھیں پھیلی اور وہ اس رات کو واپس محسوس کر رہی تھی۔ اینا اچھ کو دیکھتی بآواز رونے لگی۔ اچھ نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگایا اور قریب کرتا بولا کہ جو غلطی اس نے کی ہے اسے سدھارنے کا موقع تو دو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا اور مزاحمت کرتے اس کا ہاتھ روک چکا تھا۔ وہ اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ جو اس رات ہوا وہ اس رات کے خوف کو اس کے دل سے نکال دینا چاہتا تھا۔ اینا گزرتی رات کو بھلانے کی کوشش کرتی اور اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی۔